السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے ٹائپس آف وربس کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 11 کے کورس پہ موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال مختلف قسم کے وربس کا، جیسے کہ ٹرانزٹیو، انٹرانزٹیو اینڈ آکسیلری وربس. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کائنڈز آف وربس، یعنی وربس کی اقسام کے متعلق. تو ورب کیا ہوتا ہے؟ ورب کہتے ہیں ایکشن ورڈ کو، یعنی ایک ایسا لفظ جس سے کسی نہ کسی عمل کے متعلق پتہ چلتا ہو. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ورب کی ایک قسم کے متعلق جسے کہتے ہیں ٹرانزٹیو وربس. ٹرانزٹیو وربس ایسے وربس ہوتے ہیں کہ انہیں جب بھی کسی جملے میں استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ایک آبجیکٹ کا استعمال ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، We built a house، یعنی ہم نے ایک گھر بنایا. تو اس جملے میں لفظ built یعنی بنایا یہ ہے ایک ورب یعنی ایکشن ورڈ، اور اس جملے کے مطابق اس ایکشن یا عمل کو کون کر رہا ہے؟ We. تو we کیا ہوا؟ یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ، اور سبجیکٹ کا یہ جو عمل ہے یہ کس چیز پر کیا گیا ہے؟ یہ ہے ہاؤس یعنی گھر. تو سبجیکٹ کے عمل کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے یا جس چیز پر عمل کیا جاتا ہے وہ کہلایا جاتا ہے آبجیکٹ. جیسے کہ ٹرانزٹیو ورب کے متعلق یہ بات اہم ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی آبجیکٹ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں اس جملے میں اس ورب کے ساتھ بھی ایک آبجیکٹ آ رہا ہے، لیکن اگر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ واقعی ٹرانزٹیو ورب ہے یا نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس آبجیکٹ کو اس جملے سے ہٹا دیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا بچا. We built یعنی ہم نے بنایا. تو جب ہم یہ بات کسی سے کہتے ہیں کہ ہم نے بنایا تو کیا یہ ایک مکمل جملہ یا مکمل سوچ ہے؟ جی نہیں. اگر ہم یہ بات کسی سے کہیں گے تو یقیناً وہ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا بنایا. تو اس طرح سے مکمل بات ہوگی We built a house، یعنی جب تک ہم اس جملے میں آبجیکٹ کو شامل نہیں کریں گے یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا. تو اس طرح سے اس جملے میں جو ورب استعمال کیا گیا تھا یقیناً یہ ایک ٹرانزٹیو ورب ہے، کیونکہ بات یا خیال کو مکمل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک آبجیکٹ لگانا ضروری ہے. تو اس طرح سے اب ہم کہیں گے کہ اس جملے میں جو ورب استعمال ہوا ہے یہ ورب کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے ایک ٹرانزٹیو ورب. تو اسی طرح سے اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل. He gave money to the old man، یعنی اس نے بوڑھے آدمی کو پیسے دیے. تو چلیے اب آپ بتائیے اس جملے میں سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے ہی، کیونکہ اس کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے. اب یہ بتائیے اس جملے میں ورب کیا ہے؟ بالکل صحیح، یہ ہے لفظ گیو یعنی دیے. تو چونکہ یہ ایک عمل ہے لہٰذا اسے ہم کہیں گے یہ ہے ایک ورب. اور کیا چیز دی گئی؟ منی یعنی پیسے. تو یہ ہوا اس جملے کا آبجیکٹ.
اور جملے کا یہ جو باقی کا حصہ ہے یہ اضافی معلومات ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آبجیکٹ یا منی کس کو ملی۔ اس حصے کو انڈائریکٹ آبجیکٹ بھی کہا جا سکتا ہے، اور منی کو یہاں پہ اس جملے میں ہم کہیں گے ڈائریکٹ آبجیکٹ، کیونکہ سبجیکٹ نے سب سے پہلے کیا عمل کیا، اس نے پیسے دیے، تو اس لحاظ سے منی ہو گیا ڈائریکٹ آبجیکٹ، اور پیسے کس کو دیے، ٹو دی اولڈ مین، تو یہ ہو گیا انڈائریکٹ آبجیکٹ۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس جملے میں ورب کی جو قسم استعمال کی گئی ہے وہ کون سی ہے، کیا یہ ٹرانزٹیو ورب ہے یا نہیں۔ تو جیسے کہ ٹرانزٹیو ورب کے ساتھ آبجیکٹ کا استعمال ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس بات کو چیک کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، اس جملے سے آبجیکٹ کو نکال دیں گے۔ تو پیچھے کیا بچا، ہی گیو، یعنی اس نے دیے۔ تو اگر صرف اتنی بات کہی جائے یا لکھی جائے تو کیا یہ ایک مکمل جملہ ہے؟ جی نہیں، ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا اس نے کیا دیے، اس نے پیسے دیے، لہٰذا یہاں بھی ورب کے ساتھ پوری بات کو مکمل کرنے کے لیے ایک آبجیکٹ کا استعمال بہت ضروری ہے۔ تو یہ ورب کی کون سی قسم ہوئی، یہ ہو گیا ٹرانزٹیو ورب۔ تو ان ایگزامپلس کو دیکھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرانزٹیو ورب کیا ہوتا ہے۔ ٹرانزٹیو وربس آر وربس which need an object، یعنی ٹرانزٹیو وربس ایسے وربس ہوتے ہیں یا ایکشن ورڈز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک آبجیکٹ کا لگانا یا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ٹرانزٹیو ورب کی پہچان، جو کہ وربس کی ایک قسم ہے۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اخبار اور مختلف کتابوں میں سے ٹرانزٹیو وربس کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کیجئے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کائنڈز آف وربس، یعنی وربس کی اقسام۔ ورب کہتے ہیں ایکشن ورڈ کو، یعنی ایسا لفظ جس سے کسی عمل کے متعلق پتہ چلے۔ تو اس ویڈیو میں ہم وربس کی جس قسم کے متعلق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے انٹرانزٹیو وربس۔ انٹرانزٹیو وربس ایسے وربس ہوتے ہیں کہ جنہیں جب جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ آبجیکٹ کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ We laughed، یعنی ہم ہنسے۔ تو اس جملے میں we کیا ہے، یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ، جیسے کہ اس جملے میں اس کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے، اور لفظ laughed یعنی ہنسے، یہ کیا ہے، یہ ہے وہ عمل جو کہ ورب معاف کیجیے گا سبجیکٹ نے کیا، لہٰذا یہ کہلایا جائے گا ورب یعنی ایکشن یا عمل۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں وی لافڈ یعنی ہم ہنسے، تو کیا یہ ایک مکمل بات ہے یا یہ ایک مکمل جملہ ہے؟ جی ہاں، یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جملے میں ورب لافڈ کے ساتھ کسی آبجیکٹ کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو اس میں آبجیکٹ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، وی لافڈ ایٹ دا جوک، یعنی ہم لطیفے پر ہنسے۔ تو اب اس جملے میں ہم نے لفظ جوک کی مدد سے اضافہ کر دیا ایک آبجیکٹ کا، لیکن اگر اس جملے کو آبجیکٹ کے بغیر بھی پڑھا جائے تب بھی یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جملے میں جس ورب کو استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ آبجیکٹ کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ تو اس قسم کے ورب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہیں گے انٹرانزٹیو ورب۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل۔ The lion roared، یعنی شیر دھاڑا۔ تو اس جملے میں عمل کون کر رہا ہے؟ لائن، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ، اور اس نے کیا عمل کیا؟ وہ دھاڑا۔ تو لفظ roared جو ہے یہ کہلایا جائے گا ورب۔ تو اس جملے میں صرف سبجیکٹ اور ورب کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس میں کسی آبجیکٹ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جملے میں جس ورب کا استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ آبجیکٹ کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ورب کی کون سی قسم کہلائی جائے گی؟ یہ ہے
इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर हम चाहें तो इस जुमले में भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जुमले को देखिए, द लायन रोड एट द मंकी, यानी शेर बंदर पर धाड़ा। तो इस जुमले में अब लफ्ज़ मंकी जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जुमले का ये हिस्सा जो है एट द मंकी, ये एक किस्म की इजाफी मालूमात है और इसके बगैर भी ये जुमला मुकम्मल है, क्योंकि इस जुमले में जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं कि जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी नहीं होता। तो इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थी इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पहचान, जो कि वर्ब्स की एक किस्म है। इसे अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए। इसके अलावा आप अखबार और किताबों की मदद से इंट्रांजिटिव वर्ब्स को तलाश करने की कोशिश भी कीजिए। हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब्स की इकसाम। वर्ब कहते हैं एक्शन वर्ड को, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसकी मदद से किसी अमल के मुतालिक पता चलता हो। इस वीडियो में हम वर्ब्स की जिस किस्म के मुतालिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें मेन वर्ब्स के साथ जुमलों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से ये मेन वर्ब के साथ मिलकर बनाते हैं कंपाउंड वर्ब, जिसकी मदद से मेन वर्ब के मतलब को समझने में आसानी होती है, यानी ये मेन वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ हैज़ एक ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर इसे लफ्ज़ रिटन के साथ इस्तेमाल किया जाए जो कि एक मेन वर्ब है, तो हैज़ रिटन के जो अल्फाज हैं ये मिलकर बना रहे हैं एक कंपाउंड वर्ब। तो अब देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह से मेन वर्ब के मतलब को मुकम्मल करते हैं। जैसे कि यहाँ हमने एग्जाम्पल देखी हैज़ रिटन, इसका मतलब होगा लिखी है या लिख ली है। मिसाल के तौर पर किसी किताब या नज़म के मुतालिक कहा जा सकता है कि उसने वो किताब या नज़म लिख ली है। तो इससे ये पता चलता है कि ये काम मौजूदा ज़माने में यानी प्रेजेंट में मुकम्मल किया गया है। इसी तरह से अगर यहाँ हैज़ की जगह हम लगा दें लफ्ज़ हैड रिटन, यानी जब हम लफ्ज़ हैज़ की जगह हैड लगाएंगे तो ये हो जाएगा हैड रिटन, यानी लिख ली थी। इसका मतलब है ये गुज़श्ता ज़माने के मुतालिक बात हो रही है, जिसे कहते हैं पास्ट। इसी तरह से अगर हैड की जगह विल लिख दिया जाए तो विल के साथ रिटन की जगह राइट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हो जाएगा विल राइट। तो अब बात हो रही है आइंदा ज़माने की यानी मुस्तकबिल की, क्योंकि विल राइट का मतलब है लिखी जाएगी या लिखेगी, तो ये है फ्यूचर, यानी ये काम आइंदा ज़माने में किया जाएगा। तो इन तमाम एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं ये क्या है, ये है मेन वर्ब्स और इनके साथ जब ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया तो उनकी मदद से हमें ये पता चला कि इस काम को कब किया गया, प्रेजेंट में यानी मौजूदा ज़माने में, पास्ट में यानी गुज़श्ता ज़माने में, वो वक्त जो कि गुजर गया हो, या फिर फ्यूचर में यानी वो ज़माना जो कि अभी आना हो, जिसे मुस्तकबिल भी कहते हैं। तो इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं ये मेन वर्ब जो हैं इनके मीनिंग को या मतलब को मुकम्मल करते हैं, क्योंकि इनकी मदद से अमल के वक्त के मुतालिक पता चलता है या उसके ज़माने के मुतालिक पता चलता है कि उसे किस ज़माने में किया गया। इसी तरह से इस एग्जाम्पल के मुताबिक अगर ये बताना हो कि लिखने का अमल मौजूदा ज़माने में हो रहा है और वो अभी जारी है, तो उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब एम या आर का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ आएगा लफ्ज़ मेन वर्ब होगा राइटिंग, जैसे कि आई एम राइटिंग यानी मैं लिख रहा हूँ, वी आर राइटिंग यानी हम लिख रहे हैं। तो इसकी मदद से पता चलेगा कि ये अमल
پریزنٹ یعنی موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے، اور یہ کنٹینیوس ہے یعنی یہ ابھی جاری ہے۔ اسی بات کو ایک مکمل جملے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شی ہیز ریٹن اے پوئم یعنی اس نے ایک نظم لکھی ہے یا لکھ لی ہے۔ اس جملے میں لفظ ریٹن جو ہے یہ ہے مین ورب، اور لفظ ہیز کیا ہے؟ یہ ہے آگزیلری ورب۔ اگر اس آگزیلری ورب کو اس جملے سے نکال دیا جائے تو یہ جملہ ہوگا شی ریٹن اے پوئم، جو کہ ایک مکمل جملہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے اس میں آگزیلری ورب کا استعمال بہت ضروری ہے تاکہ پوری بات کو سمجھا جا سکے۔ اور یہاں اس جملے میں لفظ ہیز جو ہے یہ ایک مین ورب یعنی لفظ ریٹن کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ اس کے میننگ یعنی مطلب کو مکمل کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ شی ہیز ریٹن اے پوئم یعنی اس نے نظم لکھ لی ہے یا لکھی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کام ابھی ابھی مکمل ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ اس نے نظم لکھ لی تھی یعنی یہ کام اس نے پاسٹ میں یا پھر گزشتہ زمانے میں کیا تھا، تو اس جملے کے اندر ہم کون سا آگزیلری ورب استعمال کریں گے؟ ریٹن سے پہلے آئے گا لفظ had، اور یہ جملہ ہو جائے گا she had written a poem یعنی اس نے نظم لکھ لی تھی۔ تو اس طرح سے آگزیلری وربس جو ہیں وہ مین ورب کے مطلب کو مکمل کرتے ہیں، یعنی مین ورب کے مطلب کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی لیے انہیں ہیلپنگ یا ماڈل ورب بھی کہا جاتا ہے۔ ہیلپنگ کا مطلب ہے مددگار، جبکہ ماڈل کا مطلب ہے جس کی مدد سے ورب کے موڈ کے متعلق پتہ چلے۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے ڈونٹ ٹاک یعنی بات مت کیجیے، تو یہاں لفظ ڈونٹ یا پھر ڈو ناٹ ایک ورب کے ساتھ جو کہ ہے لفظ ٹاک استعمال کیا جا رہا ہے، اور ڈو ناٹ یا ڈونٹ کے الفاظ کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی اس کسی عمل سے روکا گیا ہے۔ تو اب یہاں موڈ کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے میں کسی عمل کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں ڈو ناٹ کے آگزیلری ورب جو ہے یہ عمل کے موڈ کے متعلق یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک آرڈر ہے، تو یہاں بھی یہ مین ورب کے مطلب کو کمپلیٹ کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ تو آسان الفاظ میں آگزیلری وربس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگزیلری وربس کو مین وربس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مین وربس کا پورا مطلب سمجھ آ سکے۔ تو ان ایگزامپلس کو دیکھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آگزیلری وربس کیا ہوتے ہیں۔ Auxiliary verbs or modal verbs are helping verbs that help the main verb to complete meaning، یعنی auxiliary verbs جنہیں modal verbs بھی کہا جاتا ہے یہ مدد کرتے ہیں مین verb کے مطلب کو مکمل کرنے میں۔ جیسے کہ ہم نے اگر کسی کام کے متعلق بتانا ہو کہ اسے کب کیا گیا تو ہمیں auxiliary verbs کی مدد لینی پڑتی ہے۔ تو یہ تھی auxiliary verbs کی پہچان جو کہ verbs کی ایک قسم ہے۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اخبار اور مختلف کتابوں میں سے آگزیلری وربس کو تلاش کر کے لکھنے کی مشق بھی کیجیے۔